بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المنتظر إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر بن مرتضى الجعفي البخاري اليماني رحمه الله تعالى أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين، أما بعد. اس وقت برکتاً مختصر سی عبارت بخاری شریف کی پڑھ لی گئی ہے، اور یہ مجلس دارالحدیث کی افتتاحی مجلس ہے. انشاءاللہ اس کے بعد سے اسباق کا آغاز ہوگا. اس مجلس کے بعد سے انشاءاللہ اساتذہ کرام جن کے گھنٹے ہیں وہ پڑھائیں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نشست کو ابتدا سمجھتے ہوئے کل سے اسباق شروع کرنے کی کوشش کروں گا اور پڑھاؤں گا. اس وقت صرف دعائیہ نشست ہے، اور جو گھنٹے اگلے ہیں وہ آپ کے اسباق معمول کے مطابق ہوتے رہیں گے. دور حدیث شریف کا آغاز مدرسے میں بعد میں ہوا، اور افتاح کا آغاز پہلے ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ محض شوق یا تقابل یا تفاضل کے لیے درجات مدرسے میں شروع نہیں کیے گئے، بلکہ ضرورت کی بنیاد پر کیے گئے. جب ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ بہت سے طلباء جو افتاح کر رہے ہیں وہ مناسب جگہوں پر ان کو موقع نہیں مل پا رہا ہے، تو وقت خراب ہو رہا ہے، اور جن کو مناسب جگہ پر مل رہا ہے وہ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں، قابل بن رہے ہیں. تو اس لیے سوچا گیا کہ ہم کم از کم علاقے کے جو بچے غیر معیاری مدارس میں داخلہ لے کر ٹائم خراب کر رہے ہیں، ان لوگوں کو روک کر یہاں پر افتاح کرا دیا جائے، تاکہ اپنی نگرانی میں اچھی محنت ہو سکے اور وہ کسی لائق بن سکے. تو افتاح شروع ہوا، کافی عرصہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی دور حدیث کا آغاز کرنے کی. الحمدللہ وہ بھی سلسلہ شروع ہوا 4 سال قبل، اور جو طلباء بڑے مدارس میں نہیں پہنچ سکتے تھے ان لوگوں کے لیے ہم نے سوچا کہ وہ ہماری ہی نگرانی میں تکمیل کر لیں، یہیں پر پورا کر لیں. اساتذہ الحمدللہ قابل اور تمام شعبہ جات کو پڑھانے کے قابل لائق موجود ہیں. تو ان اساتذہ کا فائدہ اور علم دوسروں تک پہنچے گا، اور طلباء ان سے مستفید ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ نفع کا سبب بنے گا. اس لیے الحمدللہ آغاز کیا گیا، اور یہ طے کر کے آغاز کیا گیا کہ جو طلباء، جو اساتذہ مدرسے میں پہلے سے موجود مختلف جماعتوں کو پڑھا رہے ہیں، انہی اساتذہ کے ذریعے دور حدیث کا آغاز کیا جائے، اور اسی سلسلے کو شروع کیا جائے. چنانچہ الحمدللہ وہی اساتذہ
پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بڑی محنت سے اور کافی اخلاص اور محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. تو اللہ کی توفیق سے جو گزشتہ سال کام ہوا وہ قابل اطمینان ہوا. تو پھر اب یہ سوچا گیا کہ بھائی بچوں کو پڑھنے کے لیے جگہ کوئی مختص نہیں ہے، کبھی کہیں پڑھایا گیا. اور گزشتہ سال تو حالات کی وجہ سے تعداد زیادہ تھی تو مسجد ہی میں بیٹھ کر پڑھایا گیا، کیونکہ کسی کلاس میں اتنے بچوں کو بٹھایا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے مسجد میں بٹھا کر پڑھا لیا گیا، کام نکال لیا گیا. اور اسی وقت سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ کوئی مناسب جگہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی طلباء کو ایسی ہو جائے جہاں ان کا قیام نہ ہو. پڑھنا ہو، جس کو پڑھنا ہو پڑھتے رہیں گے، جس کو آرام کرنا ہو اپنی آرام گاہ جائے گا، یہاں قیام نہ ہو. تو اس لیے ایسی ضرورت ہر جماعت کو ہے، لیکن صرف 2 جماعتوں کے لیے ہم نے اس کا انتظام کیا ہے کہ درسگاہ میں قیام نہ ہو. ایک دور افتاء اور دور حدیث کے لیے کہ ان کا قیام درسگاہ میں نہ ہو. جس کو پڑھنا ہو یکسوئی سے پڑھتا رہے گا، اور جس کو آرام کرنا ہو اپنے قیام گاہ میں جا کے آرام کرے. تو اس سے ڈسٹربنس نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ بھئی ایک طالب علم وہیں بستر لگا کے سونے جا رہا ہے، ایک وہیں پر بیٹھ کے اپنا مطالعہ کر رہا ہے. وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، دونوں. تو دونوں کو الگ الگ کرنا ضروری تھا، خصوصاً ان 2 جماعتوں کے. تو الحمدللہ یہ 2 جماعتیں کا انتظام ہو گیا ہے. 15 دن میں دارالفتاء کا افتاء کی کلاس کا بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے بہتر انتظام، یکسوئی والا انتظام ہو جائے گا. اس میں تھوڑا زیادہ مصارف ہوئے ہیں، وہ صرف حدیث شریف کی عظمت کو ملحوظ رکھ کر کے اس کے مطابق کوشش کی گئی ہے. بھئی یہ تو بہت بڑے علم کی درسگاہ ہے، قرآن کریم کی درسگاہ. قرآن کریم کے لیے بھی شعبہ حفظ کو ہم نے جب مسجد کے فرسٹ فلور پر باقاعدہ طور پر شروع کیا تو وہاں پر فرش وغیرہ ہر چیز کا بہتر انتظام اس وقت تک جو ممکن تھا وہ کیا. اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب اٹھا دیا گیا ہے تو وہ شکل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن قرآن مجید سب سے اول ہے اور اس کے بعد حدیث شریف. اس لیے حدیث شریف کے لیے بھی اہتمام کیا گیا، چونکہ پہلی دفعہ بن رہی ہے درسگاہ تو جو ممکن ہے کیا. اس میں اکثر ہمارے احباب نے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ حدیث شریف کی درسگاہ بنائی جا رہی ہے تو اپنے خلوص سے اس میں حصہ لیا ہے. بہت سے لوگوں نے، کسی نے فرشی کے لیے حصہ لیا، کسی نے کارپیٹ کے لیے حصہ لیا، کسی نے فیانوں کے لیے حصہ لیا. اس طرح جو ضرورت کی چیزیں تھیں، ہم چاہتے تھے جتنی صاف ستھری درسگاہ بنے، تو اللہ نے اسباب بنا دیے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے لوگوں کے دل مائل ہوئے تو یہ کام ہو گیا. اس میں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ پورا ایریا صاف ستھرا رہے. اس لیے یہ 3rd فلور کو وہاں اساتذہ کی اس کے اندر رہائش بھی ہے اور دوسری ضرورتیں بھی سب یہاں پر رکھی گئی ہیں. تو ہنگامی طور پر بیت الخلاء غسل خانہ بھی ہے تاکہ وقتی طور پر فوراً وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے، جانا پڑے کرے. تو اس کا بھی یہاں اساتذہ آ جائیں ان کو انتظار کرنا پڑے تو انتظار گاہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے. تو بھائی جو کچھ ممکن ہو سکا تھوڑا بہت اسی جگہ پر کر لیا گیا. وسیع کشادہ جگہ ہے نہیں مدرسے کے پاس، جو ہے بس یہی ہے، اسی میں کر لیا گیا ہے. اور اب آپ لوگوں کو اس لیے 2 وجہوں سے بلا لیا گیا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ جس ایپ پر پڑھایا جا رہا ہے دشواری پیش آئی کہ اس میں گنجائش 100 کی ہے اور 100 سے زیادہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دوسرا نکل جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے. اس طرح دشواری پیش آ رہی اور اس دشواری کا حل نکالو تو ماہانہ کرایہ پیمنٹ کرنے کا مسئلہ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ بھائی
شہر کے طلباء کو ہم یہی بلا لیں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ حدیث شریف پڑھانا کوئی آسان کام نہیں، بہت نازک کام ہے، بہت علم کا کام ہے، بہت گہرائی سے اور بہت ذمہ داری سے پڑھانے کا کام ہے۔ تو جب تک سامنے کچھ شاگرد نہیں ہوں گے، محض دیواروں کو دیکھ کر پڑھانا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ لوگ جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، کم سے کم ہم پہلے مرحلے میں حیدرآباد کے طلباء کو بلا لیں، اور شہر کے بچے جو سہولت ہے ان کے پاس آنے جانے کی تو وہ آنا جانا کریں، پر پابندی کے ساتھ کریں، اور دوسرے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وقت جاری ہے، کھلا ہوا ہے، قیام کی بھی سہولت ہے اور طعام کی بھی سہولت ہے، تو یہاں رہ کر ہی پڑھ لیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں استاد جو پڑھائے گا تو وہ درسگاہ والے ماحول میں پڑھائے گا، اور جو طلباء ابھی نہیں آ سکتے وہ آن لائن استفادہ کر رہے ہیں تو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور اس پڑھائی میں آپ فرق بھی محسوس کریں گے، دیکھیں گے کہ اس پڑھانے میں استاد کی دلچسپی اور تعلیم کا انداز کیسا ہے، اور جو غائبانہ ہی ہے تو اس میں کیسا ہے، تو اس میں فرق سمجھ میں آئے گا آپ کو، کیونکہ پڑھ رہے ہو پہلے سے تو اب فرق سمجھ سکو گے۔ یہ فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوگا، ان لوگوں کو بھی ہوگا جو لوگ نہیں آ سکتے ابھی فی الحال کسی وجہ سے، اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں اور سب لوگ آ سکیں اور سب لوگ موجود ہو کر پڑھ سکیں، اس کی بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو موقع مل گیا کہ آپ فطری اور فزیکلی جو ہے اپنے تعلیم میں شریک ہو سک رہے ہیں درسگاہ میں، اور اس سہولت پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بندے کے اختیار میں کیا ہوتا ہے، بندہ تمنائیں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، باقی سب اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس تمنا کو اپنے کرم سے پورا فرمایا کہ حدیث شریف کے لیے ایک صاف ستھری یکسوئی کی درسگاہ ہو، جہاں یکسوئی کے ساتھ پڑھا جا سکے، پڑھایا جا سکے، اور آپ لوگ بھی یہ سمجھ کر یہاں نہ رہیں کہ بھئی یہ اتنی اوپر ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسا نہ سمجھیں۔ ہاں، آنا جانا تو ہمارا ہر جگہ پر ہے، اور لفٹ بھی لگا لی گئی ہے۔ پہلے سیڑھیوں سے کام جب ہو رہا تھا تو پورا اوپر چھت پہ تک روزانہ 3 مرتبہ جاتا تھا، تو ابھی لفٹ بھی کہ بھئی اساتذہ کو بھی سہولت ہو جائے، اور طلباء بھی بار بار نمازوں کے لیے اتریں گے تو اتنی سیڑھیاں اترنا مشکل ہے، اتنی چڑھنا مشکل ہے، اس وجہ سے ہمت کر کے اس کا انتظام بھی کر لیا گیا۔ تو یہ سہولتیں سب اللہ کے کرم ہیں، اللہ کے رحم ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوب محنت سے، دلچسپی سے تعلیم میں حصہ لیں، اور جو پڑھ لیا ہے اس پر بھی نظر رہے ہمیشہ، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ہر شوال میں فون کرتے ہیں، اور اپنی خصوصی مہربانیاں ہیں ہم لوگوں کے اوپر، تو ہر شوال میں ہمارے فون کرنے سے پہلے ان کا فون آ جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں سے کہو کہ وہ سند کے لیے نہ پڑھیں، عمل کے لیے پڑھیں۔ سند کے لیے پڑھ کے کیا کریں گے؟ سند نہ نکیرین پوچھیں گے قبر میں، نہ سند جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حشر میں، سند کہیں نہیں پوچھی جائے گی۔ سند کے لیے مت پڑھو، پوچھا جائے گا ہمارا عمل، تو عمل کے لیے پڑھو۔ یہ بات حضرت ہر سال ہم لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ طالب علموں کو بتا دو، اور خود بھی اخلاص سے کام کرو، اور اساتذہ سے بھی کہو کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کریں، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی خدمت سے وابستہ کیا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا ہونا چاہیے۔ تو صلاۃ الشکر پڑھا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھا کریں، اور یہی کچھ باتیں اس موقع کے اوپر کہی گئی۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم شروع سے ہمارے سرپرست رہے ہیں، اس ادارے کی سرگرمیوں کی میں ان کی دعائیں اور ان کی محبتیں اور توجہات شامل حال ہیں۔ اس وقت طبیعت بہت ناساز ہونے اور آرام ضروری ہونے کے باوجود، پہلے جب میں رات میں گیا تھا
رات تک بھی ارادہ نہیں تھا زحمت دینے کا، لیکن رات میں گیا تھا تو بھی میں نے کہا نہیں. پھر واپس نکلنے لگا تو دروازے تک آنے کے بعد خیال ہوا کہ ایک دفعہ پوچھ کے تو دیکھیں کہ ہمت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ کل کیسی آپ کی صحت رہتی ہے ذرا دیکھیں، اگر موقع ہو تو دعا میں آ جائیں. تو آپ بھی تشریف لے آئے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کی نسبت حاصل ہے، اور اس وجہ سے بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی یہ بات ہے. تو بس اس وقت مختصر سی اب دعا کر لیں گے، آگے اساتذہ حسب معمول پڑھائیں گے. اللہ نے چاہا آپ لوگ بھی دعا کریں کہ کل سے ہم بھی اپنا کام شروع کریں گے. اصل میں تعمیراتی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر وہاں کھڑے ہوئے کام نہیں ہوتا ہے تو صحیح نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں تقریباً 3 مہینے سے لیبر کے پیچھے ہی ہوں، انہیں کے ساتھ ہوں، اور جو جہاں کام کر رہا ہے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، ابھی پہنچنا پڑتا ہے، اور ذرا سا ہٹو تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور کام بھی خراب ہو جاتا ہے. پھر بار بار تبدیل کرانا پڑتا ہے، ارے ایسا کیوں کر دیا، ایسا کرو ایسا. اس سے بہتر یہ ہے کہ بھئی ہم ہی وقت پر وہاں موجود رہیں اور یہ کریں. تو الحمدللہ کافی کام ہوئے ہیں رمضان شریف میں بھی، اور رمضان کے بعد خاص طور سے اس 1.5 مہینے بہت سے کام ہوئے ہیں مدرسے میں، جو صفائی ستھرائی سے متعلق ہیں، ضروریات سے متعلق ہیں، مسائل سے متعلق ہے. الحمدللہ کافی کام ہوئے اور ابھی کافی ہونا باقی ہے، لیکن نقصان ہو رہا ہے تعلیم کا بہت. تو اس وجہ سے ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اب ہمت کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی. اور باقی اساتذہ تو سب پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، وقت پر پڑھا رہے ہیں اور پابندی سے پڑھا رہے ہیں. آپ لوگ بھی وقت کی بہت قدر کرو اور بس سراپا طالب علم بن جاؤ. کوئی فکر نہ ہو، کسی طرف دھیان نہ ہو، کسی چیز میں توجہ نہ ہو، کسی گھر کے مسائل میں الجھاؤ نہ ہو، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. تنہا تنہا یہ سمجھنا چاہیے طالب علم کو کہ زمین آسمان ہے اور میں ہوں میری کتاب، اس کے علاوہ کسی کو نہ سمجھے، تب جا کر کے وہ کچھ پا سکتا ہے علم. ورنہ یہ 25 جمہیلوں کے ساتھ علم کسی کو آیا نہیں ہے، آپ کو بھی آنے والا نہیں ہے. علم کی تہمت لگ جائے گی، ہمارے اوپر علم نہیں ہوگا. علم ہوگا جب کہ آپ سب کچھ فراموش کر کے کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اور پڑھنے پڑھانے سے زیادہ آپ کو کسی چیز سے دلچسپی نہ ہو، سب مسائل سے ذہن کو یکسو کریں گے. بالخصوص یہ سال تو حدیث شریف سمجھ لیں، سارا دین قرآن حدیث پر مشتمل ہے، اور یہی 2 چیزیں حضور علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں. اگر آپ حدیث نہیں سمجھیں گے تو قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو، قرآن نہیں سمجھیں گے تو دین ہی نہیں سمجھ سکتے. اس لیے حدیث شریف کے سال کو ہر فکر سے فارغ ہو کر صرف اور صرف کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بنے گا. 1 سال تکلیف اٹھائیں گے، 1 سال کچھ مشقت ہوگی، عمر بھر آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں یہ علم نفع دے گا. اور اگر اس مرتبہ نہیں کر سکے اپنے آپ کو یکسو تو عمر بھر پچھتائیں گے، عمر بھر پچھتائیں گے. کاش وہ 1 سال ہم یکسوئی سے پڑھے ہوتے، کاش 1 سال ہم حدیثوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے ہوتے، کاش کرے زندگی بھر کاش کو. اور اگر اس وقت تھوڑی تکلیف اٹھا لو تو پھر انشاءاللہ تعالی زندگی بھر خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ بھائی علم میں یکسوئی کی برکت ہے کہ آج ہم اللہ کے دین کو سمجھ پا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا پا رہے ہیں. تو اس لیے علم عمل کے لیے حاصل کریں، صنعت کے لیے حاصل نہ کریں. اللہ تعالی ہماری اس نشست کو، اس آغاز کو بہتر آغاز بنائے اور بہتر انجام بنائے. اس کی دعا کرتے ہیں. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى بيته وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم.
رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں فہم سلیم، قلب سلیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں خلق عظیم نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نبی کا وارث بننے کی صفات اور صلاحیتوں سے سرفراز فرما. اے اللہ جب آپ نے ہمارا انتخاب اس علم کی خدمت کے واسطے کیا ہے تو اس کی استطاعت، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کے لیے صالحیت اور جو چیزیں نبوت کے شان کے لائق ہیں ہمیں نصیب فرما اور ہمیں سچا وارث و جانشین بنا اور علم صحیح نصیب فرما، فہم سلیم نصیب فرما، عقل سلیم نصیب فرما، قلب سلیم عطا فرما. شہوات سے ہماری حفاظت فرما، شبہات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے عقائد میں پختگی اور ہماری نظر میں گہرائی نصیب فرما. اے اللہ علم کی برکات سے سرفراز فرما، علم لدنی سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرما. اے اللہ اپنے خاص شان علم، صفت علم اور نام علم کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جتنے طلباء نے حصہ لیا ہوا ہے تعلیم میں کسی بھی جماعت میں، سارے ہی طلباء کو اے اللہ علم کے لیے قبول فرما، عمل کے لیے قبول فرما، اخلاق کے لیے قبول فرما، ملت کی حفاظت کی خدمتوں کے لیے قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی حفاظت فرما اور جہاں جہاں کام شروع ہو چکا ہے ان کی برکت نصیب فرما اور طلباء کو دلچسپی اور جستجو نصیب فرما اور سرپرستوں کو بھی تعاون نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مدارس کی مالی مشکلات کا غیب سے خاتمہ فرما. اے اللہ الرزاق ذو القوت المتین ہونے کی شان ظاہر فرما. اے اللہ ہر مشکل سے کاموں کو محفوظ فرما. اے اللہ جو کام باقی ہیں تعمیراتی انتظامی ان کاموں کے ہونے کے غیب سے سامان فرما، سہولتوں کو مقدر فرما، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اساتذہ کرام کی بہتر مدد فرما، ان کی خدمات کو شرف قبول عطا فرما، ان کی اندر للہیت اور اخلاص پیدا فرما، اپنی ذات عالی کی کو مقصود بنا کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کی زبان میں برکت نصیب فرما، ان کی درس میں اور تفہیم میں اور تدریس میں برکت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے طالب علموں کا جس طرح بھلا ہو غیب سے اس کا سامان فرما، عافیت دارین نصیب فرما. ان تمام پڑھنے والوں کو اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، اپنی بستی والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی رضا کا سبب بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حدیث شریف کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہم ان کے الفاظ کے ظاہر پہ محنت کر رہے ہیں، اس کے باطن میں جو مرادات ہیں، جو کیفیات ہیں، ان سے بھی ہمارے قلوب کو اے اللہ منور فرما، مالا مال فرما. اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی بے ادبی سے، کتاب کی، استاذ کی، درسگاہ کی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب میں
اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہما، ان حضرات کی اور دیگر تمام علماء و مشائخ کو صحت کاملہ نصیب فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما، عمروں میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب خدمت گزاروں کو صحت و سلامتی مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ حرمین شریفین کی اندر آزادانہ عبادت کے غیب سے سامان فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے لوگوں کی محرومی 2 برس سے چل رہی ہے، اس محرومی کے خاتمے کا غیب سے سامان فرما اور لوگوں کو اپنے گھر تک پہنچنے کے راستے غیب سے کھول کر ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، معاش کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ نے جو دین کی خدمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ آپ سے التجا اور گزارش ہے کہ ہماری ضرورتیں عزت، راحت اور سہولت کے ساتھ پورا فرما، کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا، اپنا ہے محتاج رکھ کر اپنے ہی خزانوں سے ضرورتوں کا تکفل فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام تعاون کرنے والوں کو اس کی برکت نصیب فرما، ان کے اموال میں، اولاد میں، ان کے اعمال میں، اخلاق میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رفقاء کار کو، انتظامیہ کو، جنہوں نے دن رات میرے ساتھ مسلسل لگ کر ہر کام میں دن رات تعاون کیا ہے، جس کا ثمرہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ان سب کو، ان کے اہل و عیال کو اور برکت نصیب فرما اور شرف قبول عطا فرما اور مزید دین کی خدمات کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔